پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے جو گفتگو کی تھی غزوہ بدر کے لحاظ سے، اور اس گفتگو کے اندر ہم نے جہاد کا ذکر کرتے ہوئے کشمیری مسلمانوں کا ذکر کیا، تو کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض ہوا کہ اللہ رسول کی باتیں چھوڑ کر ہمیں کشمیریوں کا ذکر کیوں سنایا گیا تھا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ ہمیں اللہ رسول کی بات سنانی چاہیے تھی، تو کشمیری مسلمانوں کا ذکر کرتے کرتے وہ سارا ٹائم نکل گیا۔ تو کشمیری مسلمانوں کے لحاظ سے تھوڑی سی وضاحت میں پیش کر دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں بندے کو سامنے کھڑا کر کے فرمائے گا، اے میرے بندے، میں بیمار تھا دنیا کے اندر، تو میری عیادت کرنے کیوں نہیں آیا؟ یہ اللہ سوال کرے گا اپنے بندے سے، دنیا کے اندر میں بیمار تھا، تو میری عیادت کرنے کیوں نہیں آیا؟ بندہ پریشان ہوگا کہ یا اللہ تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے، تو جسم سے پاک ہے، بیمار تو وہ ہوتا ہے جو جسم و جسمانیت کا حامل ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، میرے بندے میں بھوکا تھا دنیا کے اندر، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ یہ سوال کیا جائے گا۔ بندہ پریشان ہوگا، یا اللہ تو کیسے کھانا کھائے گا، تو کھانے سے پاک ہے، تیرا تو جسم ہی نہیں، کھانا تو وہ کھاتا ہے جو جسم والا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے تیرا ہمسایہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، تیرا ہمسایہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ اگر ہمسایہ بھوکا ہو، ہمسایہ بیمار ہو، اس کی عیادت نہ کی جائے، اسے کھانے کا اہتمام اس کے لیے نہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا، بتا میں بیمار تھا، تو نے عیادت کیوں نہیں کی؟ مجھے بھوک تھی، میں بھوکا تھا، تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ پھر بعد میں پتہ چلے گا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تیرا ہمسایہ بھوکا تھا، تو نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ اب مجھے بتاؤ کہ اگر ہمسایہ بھوکا ہو تو اللہ تعالیٰ سوال کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھ لیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ کشمیر کے اندر مسلمان شہید ہو رہے تھے، اگر تو ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتا تھا، تیری زبان تو تیرے پاس تھی، تو نے اپنی زبان سے ان کے لیے اظہار کیوں نہیں کیا، حمایت کیوں نہیں کی، یکجہتی کیوں نہیں کی؟ اور چل یہ نہیں کر سکتا تھا، اگر ان مظلوموں کے حق کے لیے کوئی آواز اٹھا رہا تھا تو تیرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ تو اس کی آواز سن سکتا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سوال پوچھ لیا، ہمسایہ بھوکا ہو تو اللہ پوچھ سکتا ہے، مسلمان شہید ہو تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھ سکتا؟ ہر بندہ سوچے مجھ سے سوال ہو سکتا ہے، آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ میرے بندے بتا، مسلمان تجھے نہیں پتا تھا کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ظلم کیا جا رہا ہے؟ نہ تو ان کے لیے کچھ کر سکتا تھا تو بول ہی سکتا تھا، زبان سے اظہار کر دیتا کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اور اگر تو یہ بھی نہیں کر سکتا تھا، تیرے اندر یہ ہمت بھی نہیں تھی، اگر کوئی بندہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے تو تیرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی، اتنی غیرت بھی نہیں تھی کہ تو ان کا ذکر سن سکتا؟ تو دل سے یہ کہہ لیتا کہ یار وہاں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اگلی بات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشہور زمانہ سخی، سخاوت کا بادشاہ جسے کہا جاتا ہے، حاتم طائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک سے پہلے اس کا وصال ہوا تھا، زمانہ فطرت کے اندر۔ حاتم طائی کی بیٹی قیدی بن کر حضور کی بارگاہ میں آئی۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاتم طائی کی بیٹی کو پیش کیا گیا تو اس کے سر پر چادر نہیں تھی، ننگے سر پیش ہوئی۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں سے چادر اتار کر اس کے سر پر رکھ دی، وہ چادر جس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، وہ پاکیزہ چادر کہ جو حضرت امام بصیری کے جسم اطہر پر آئے، آپ کے جسم کو لگے تو آپ کا جسم فالج سے نجات پا جاتا ہے، وہ چادر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر رکھ دی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے، سرکار نے فرمایا ہے تو بیٹی نا،
اگرچہ کافر کیا ہے لیکن ہے بیٹی. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے. پھر سرکار نے 2 سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو سلامتی کے ساتھ اس کے قبیلے کی طرف چھوڑ کر آؤ. واقعہ ذرا طویل ہے. مسلمان چھوڑنے کے لیے گئے اور مسلمانوں کے اس رویے کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق سے متاثر ہو کر جب وہ عورت اپنے علاقے میں پہنچی، قبیلے میں پہنچی، تو اس کے بھائی عدی بن حاتم نے پوچھا کہ مسلمان تو بڑے وحشی درندے ہیں، ان کے لیے سنا ہے مسلمان تو اتنے ظالم ہیں، تیرے ساتھ کسی نے کوئی برا سلوک تو نہیں کیا؟ دیکھیں کہ ایک غیر مسلم عورت کا کیا کہنا ہے. وہ کہتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے مسلمانوں کی آنکھوں میں وہ شرم و حیا دیکھی ہے جو آج تک میں نے تیری آنکھوں کے اندر بھی نہیں دیکھی. اپنے بھائی سے یہ کہا کہ تو میرا بھائی ہے لیکن اس کے باوجود تو نے آج تک میری وہ عزت نہیں کی، میرے ساتھ وہ شرم و حیا والا معاملہ نہیں کیا جو مسلمانوں نے غیر ہونے کے باوجود میرے ساتھ کیا ہے. یہ اللہ رسول کا طریقہ ہے. کشمیر کے اندر مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں. اخبارات کے ذریعے بھی پتہ چلتا ہے، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ ہے کہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. کشمیری فوجی آتے ہیں، ہندوستانی فوجی نے وہاں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں، بعد میں ان کی لاش ملتی ہے یا وہ بھی نہیں ملتی. سرکار کا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر کافر کی بیٹی ہو تو اس کا سر بھی ننگا نہیں رہنے دینا. اور سرکار کے ماننے والے آج کہیں کہ ہمیں حضور کی بات سنائی جائے لیکن حضور کی تعلیم کا انہیں پتہ ہی نہیں، سیرت کا نہیں پتہ کہ وہ کافر کی بیٹی کا سر ننگا نہیں رہنے دیتے. یہاں مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور تمہارے اندر اتنی غیرت نہیں کہ تم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر لو. کر نہیں سکتے تو تمہارے اندر اتنی ہمت بھی نہیں کہ تم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی اگر کی جا رہی ہے تو اسے سن ہی لو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی غیرت مر چکی ہے. اور جب کسی کی غیرت ختم ہو جائے تو پھر اس کا ایمان کسی چیز کا نہیں، کسی کام کا نہیں.